السلام علیکم، میں ہوں آپ کا معلم امیر تیمور۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلامیات کی کلاس ہفتم میں۔ آج ہم باب ہفتم اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے، جس کا عنوان ہے اسلام اور امن عامہ۔ آج ہم پڑھیں گے کہ اس سبق میں کہ اسلام اور امن عامہ سے کیا مراد ہے، امن عامہ کا کیا معنی و مفہوم ہے، اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی میں امن عامہ اور اسلام کی کیا تعلیمات ہمیں بتلائی گئی ہیں۔ سبق کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتاب کھولیے۔ سبق نمبر 2، اسلام اور امن عامہ، حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ امن عامہ کا معنی اور مفہوم جان سکیں، امن عامہ کی اہمیت کو سمجھ سکیں، یہ جان سکیں کہ السلام علیکم دوسروں کی سلامتی کے لیے ایک دعا اور پیغام ہے، اپنے اور دوسروں کے جان و مال اور عزت کی سلامتی کی تاکید کو جان سکیں۔ اسوہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں امن عامہ کی مثالوں کا جائزہ لے سکیں، امن و سلامتی کے انفرادی اور اجتماعی فوائد و ثمرات کا جائزہ لے سکیں، دور حاضر میں ہر سطح پر امن کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا جذبہ پیدا کر سکیں۔ امن کے لفظی معنی ہر قسم کے خوف، خطرے اور ڈر سے مامون، محفوظ اور مطمئن ہونا ہے۔ اصطلاح میں امن معاشرے کی اس کیفیت کا نام ہے جہاں تمام معاملات معمول کے ساتھ بغیر کسی تشدد اور اختلاف کے چل رہے ہوں۔ اسلام کے معنی امن و سلامتی کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین امن و سلامتی کا دین ہے، جس کے ہر حکم کے پیچھے امن و سلامتی کا راز مضمر ہے۔ اسلام کے اس معنی کے پیش نظر ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے، جس کے معنی ہے تجھ پر سلامتی ہو۔ سلام ایک دعائیہ کلمہ اور امن کا پیغام ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک ہے، جس میں اپنے اور دوسروں کے لیے امن و سلامتی کی خواہش اور آرزو شامل ہے۔ ہمیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور پاکیزہ کردار سے امن و سلامتی کے تمام عناصر جھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ترجمہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام اسلام اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اصل مقصد انسانی سماج کو بلا امتیاز امن و سلامتی فراہم کرنا ہے۔ اسلام میں امن و سکون کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے اور ظلم و ستم سے روئے زمین کو پاک کرنے کی اتنی واضح ہدایات دی گئی ہیں کہ دیگر مذاہب عالم اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ اسلام نے پہلی بار دنیا کو امن و محبت کا باقاعدہ درس دیا اور اس کے سامنے ایک پائیدار ضابطۂ اخلاق پیش کیا، جس کا نام ہی اسلام رکھا گیا ہے، یعنی دائمی امن و سکون اور لازوال سلامتی کا مذہب۔ یہ امتیاز دنیا کے کسی مذہب کو حاصل نہیں۔ اسلام نے مضبوط بنیادوں پر امن و سکون کے ایک نئے باب کا آغاز کیا اور پوری علم و اخلاقی قوت اور فکر بلندی کے ساتھ اس کو وسعت دینے کی کوشش کی۔ آج دنیا میں امن و امان کا جو رجحان پایا جاتا ہے اور ہر طبقہ اپنے طور پر سکون کی تلاش میں ہے، یہ بڑی حد تک اسلامی تعلیمات کی عطا ہے۔ اسلام ظلم کو کسی حالت میں اور کسی بھی نام سے برداشت نہیں کرتا۔ وہ اپنے ماننے والوں کو جان، مال و مذہب، عقیدہ، وطن، مذہبی مقدسات، شاعر دین، عبادت گاہوں کی حفاظت اور ان کے دفاع اور کسی بھی طرح کی ظلم اور زیادتی سے ان کے بچاؤ کی تدبیر کرنے کا ناگزیر حکم دیتا ہے۔ ان ساری سازشوں کو ناکام بنا دینے کا انہیں پابند بناتا ہے جو خود ان کے خلاف کی جائیں یا انسانیت کے خلاف عمل میں لائی جائیں۔ اسلام میں ظلم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے برعکس یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اسلام دنیا میں آیا ہی ظلم کے خاتمے کے لیے ہے، خواہ وہ کسی بھی سطح پر موجود ہو۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر دو کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے جو تم خود اپنے اوپر کرو گے۔ اسلام واحد مذہب ہے جس کی تعلیمات میں امن و سلامتی کا عنصر زیادہ ہے۔ وہ تمام معاملات میں ان پہلوؤں کو اختیار کرنے پر زیادہ زور دیتا ہے جن میں نہ خود کوئی زحمت اٹھانی پڑے اور نہ دوسروں کو کوئی تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ وہ صلح جوئی کو ترجیح دیتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب کہ فریق ثانی سے زیادتی اور جھگڑے کا اندیشہ ہو۔ امن و امان کے حوالے سے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم واقعہ حجر اسود کی تنصیب کا فیصلہ تھا۔ اس وقت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 35 سال تھی۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حجر اسود کی تنصیب کے وقت تنازع کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ یہ اعزاز اس کے حصے میں آئے، تلواریں بے نیام ہو گئیں اور 4 دن تک یہی جھگڑا چلتا رہا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال عقل مندی اور حسن تدبیر سے ایک خون ریز جنگ کا سدباب کر دیا۔ انسانوں کی بقا اور معاشرے میں امن و سلامتی قائم کرنے کے جو اصول رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں، وہ نہ کوئی مذہب پیش کر سکا اور نہ کبھی کسی قوم کے لیڈر نے دیے ہیں۔ اس دنیا میں ایک دور وہ گزرا ہے کہ یتیموں، بیواؤں اور غلاموں پر ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، اغوا و بدکاری عام تھی، چوری، ڈاکہ زنی اور حقدار کو اس کے حق سے محروم کرنا لوگوں کا وتیرہ بن چکا تھا۔
کمزور فریاد کرتا رہتا مگر اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہوتا۔ ایسے گھٹن زدہ وحشت ناک ماحول میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر رحم فرمایا اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم امن کے سب سے بڑے دائی بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور حق و صداقت اور امن و عافیت کا پرچم بلند فرما دیا۔ معاشرے کے امن و سکون کو برباد کرنے والوں کو اس عمل سے روکنے کے لیے شرعی سزاؤں کا نفاذ کیا۔ چوری، بدکاری اور شراب نوشی جیسے گھناؤنے افعال کی سزائیں مقرر کی۔ ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے، سود خوری اور جوئے کو حرام قرار دیا۔ ایک شخص کے ناحق قتل کو گویا ساری انسانیت کا قتل قرار دیا اور عرب قبائل میں اتحاد و اتفاق پیدا کیا۔ غیر مسلم سے بھی بدعہدی اور وعدہ خلافی کو ممنوع قرار دیا۔ نہ صرف خود مظلوموں کی داد رسی کی بلکہ انسانیت کی بقا کے لیے یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور غریبوں کی کفالت کے فضائل بیان کیے۔ نیز عورتوں، بچوں، غلاموں اور بڑھوں کے الگ الگ حقوق ذکر کر کے معاشرے کو اعتدال کی راہ پر گامزن فرمایا۔ اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 13 سالہ مکی زندگی کفار و مشرکین کے ظلم و ستم سہتے ہوئے گزاری۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو فتح مکہ کے موقع پر ایک ایک شخص سے ظلم کا حساب لیتے مگر اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر کے عفو درگزر اور امن و آمہ کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ احترام انسانیت کا ایک مکمل نصاب ہے۔ دنیا میں امن و سلامتی قائم رکھنے کے لیے اور فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات اور پاکیزہ سیرت ہمارے لیے چھوڑی ہے، انسانی تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آج ہمارے معاشرے میں جو بد امنی، بے چینی اور فتنہ و فساد نظر آتا ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ایک اصولی ہدایت دی ہے: احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلمہ۔ ترجمہ: دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم بھی امن عامہ کے داعی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عالم اسلام کو خون ریزی سے بچانے کے لیے اپنی جان نچھاور کر دی، لیکن کسی مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ایک ایسا موقع آیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ امت کو دو گروہوں کو انتشار سے بچانے کے لیے خلافت کے منصب سے دستبردار ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل معاشرے کی امن و سلامتی کے لیے بہترین مثال بنا۔ امن و امان کے فوائد و ثمرات۔ امن و امان کے چند فوائد و ثمرات درج ذیل ہیں۔ امن سے ہی معاشرے میں ترقی ممکن ہے۔ امن سے معاشرے میں خوف، بے چینی اور بد امنی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ امن سے معاشرے کے افراد میں اخوت و بھائی چارے کا جذبہ مستحکم ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنی جان و مال، عزت و آبرو کا تحفظ چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ اسے مذہبی و فکری آزادی ہو اور اس کے علاوہ اپنے وطن کی آزادی و خود مختاری چاہتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی وہی سوچ رکھے اور ان کے ساتھ اسی رویے سے پیش آئے جس کی دوسروں سے توقع رکھتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کے لوگ حکمرانوں سے لے کر عوام تک اور عوام سے لے کر خاص تک ہر ایک نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اپنے لیے نمونہ عمل سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ اسی طریقے سے ہی دنیا سے فتنہ و فساد ختم کیا جا سکتا ہے اور امن و سلامتی کی فضا پیدا کی جا سکتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اس سبق کو تفصیل سے پڑھا۔ اس سبق میں ہم نے جانا کہ امن عامہ کی اہمیت اور فضیلت اسلام میں کس قدر زیادہ ہے، اور نہ صرف ہمیں حدیث سے اس کی مثالیں ملیں بلکہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی میں امن عامہ کو کس طرح سے پریکٹیکلی یعنی کہ کس طرح سے نافذ العمل کیا گیا، اس سبق میں ہم نے تفصیل سے پڑھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ امن عامہ کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھ چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اس سبق کی مشق کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔